السلام علیکم۔ صحابہ سیریز کا یہ حصہ آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قادسیہ کے میدان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایرانیوں کو زبردست شکست دی اور مدائن جو کہ ان کا دارالحکومت تھا وہ بھی ان کے حصے میں نہ رہا، لیکن اس کے چند عرصے بعد ان میں پھر انتقام کی آگ بھڑکی اور نہاوند میں قادسیہ سے بھی بہت بڑی فوج مسلمانوں سے جنگ کے لیے آ کھڑی ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے ایرانیوں کو اتنی زبردست شکست دی کہ پھر وہ کبھی اپنے قدموں پر نہ کھڑے ہو سکے۔ یہ اتنی فیصلہ کن جنگ تھی کہ اسے فتح الفتوح کا نام دیا گیا، یعنی کئی فتحوں کے برابر ایک فتح۔ آج ہم اسی صحابی کے بارے میں جانیں گے جس کے سر پر نہاوند کی جیت کا تاج ہے، اور یہ ہے فاتح نہاوند، شہید نہاوند، حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ۔ قبیلہ بنی مزینہ کی بستیاں یثرب کے قریب اس راستے پر واقع تھیں جو مدینہ اور مکہ کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے، اور آنے جانے والوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات برابر مدینہ والوں تک پہنچتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ رات کے وقت رئیس مزینہ نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس میں اپنے بھائیوں اور قبیلے کے دوسرے سربراہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، اب تک محمد کی شخصیت کے بارے میں صرف خیر اور بھلائی کی باتیں ہی ہمارے علم میں آئی ہیں، اور ان کی دعوت کے متعلق ہم نے اب تک صرف رحمت و مرحمت اور احسان و عدل کی باتیں ہی سنی ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ان کی دعوت کو قبول کرنے میں دیر کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپک رہے ہیں؟ انہوں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں خود صبح تڑکے ان کے پاس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، تم میں سے جو لوگ میرے ساتھ چلنا چاہیں وہ تیار ہو جائیں۔ نعمان کی یہ باتیں حاضرین مجلس کے دلوں میں گھر کر گئیں۔ انہوں نے صبح کو دیکھا کہ ان کے 10 بھائی اور مزینہ کے 400 سوار ان کے ساتھ مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور اللہ کے دین میں داخل ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں، مگر نعمان کو اتنے بڑے وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے کوئی ہدیہ ساتھ لیے بغیر خالی ہاتھ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے میں شرم محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ حالیہ خشک سالی جو ابھی جلد ہی بنو مزینہ پر گزری تھی، ان کی تمام فصلوں اور مویشیوں کو تباہ کر ڈالا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنے اور اپنے بھائیوں کے گھروں کے چکر لگایا اور ان تمام بکریوں کو اکٹھا کیا جو قحط سے بچ گئی تھی۔ وہ انہیں اپنے آگے ہانکتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ نعمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ والوں کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر مدینہ میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی، اس لیے کہ اب تک عرب کے کسی ایک گھر کے 11 سگے بھائی اور ان کے ساتھ 400 سوار بیک وقت دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے بے حد خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بکریوں کو قبول فرما لیا اور ان کے متعلق قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرَبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا أَنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور انہی بدوؤں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ پرچم رسول کے زیر سایہ آ گئے، اور وہ کسی تاخیر اور کوتاہی کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوتے رہے، اور جب خلافت کی ذمہ داریاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر آ پڑیں تو انہوں نے اور ان کے قبیلے مزینہ نے خلوص و ایمان کے ساتھ ان کا ساتھ دیا اور فتنہ ارتداد کے استحصال میں اہم اور مؤثر رول ادا کیا۔ اور پھر جب حضرت عمر بن ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت کی باغڈور سنبھالی تو ان کے دور میں بھی انہوں نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جن کے ذکر میں تاریخ ہمیشہ رطب اللسان رہے گی۔ قادسیہ میں ایرانیوں کے ساتھ معرکہ آرائی سے چند روز قبل لشکر مجاہدین کے قائد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک وفد کسریٰ
یزدگرد کے پاس بھیجا۔ جب یہ وفد ایران کے دارالسلطنت مدائن پہنچا تو اس نے دربار شاہی میں داخلے کی اجازت چاہی۔ کسریٰ نے انہیں اجازت دی، پھر اپنے ترجمان کو بلا کر اس سے کہا، ان سے دریافت کرو کہ تم ہمارے ملک میں کس غرض سے آئے ہو اور کس چیز نے تمہیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر اکسایا ہے۔ شاید تم لوگوں کے اندر ہمارے ملک پر حملہ کرنے کی جرأت اور اس پر قبضہ کرنے کی خواہش اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ ہم اپنی مصروفیات کے باعث تمہاری طرف سے غافل ہو گئے۔ حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ چاہو تو میں تمہاری طرف سے جواب دوں، اور اگر تم میں سے کوئی بولنا چاہتا ہو تو میں اسے اپنے آپ پر ترجیح دوں گا۔ نہیں، آپ ہی جواب دیں، سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اور پھر ان لوگوں نے کسریٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، یہ ہم سب لوگوں کی طرف سے جواب دیں گے، تم ان کی باتیں بغور سنو۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، پھر کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے، ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس نے خیر کی طرف ہماری رہنمائی کی اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، ہمیں شر سے آگاہ کیا اور اس کے ارتکاب سے روکا، اور ہم سے اس بات کا وعدہ فرمایا کہ اگر ہم اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے گا۔ ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تنگی کو کشادگی سے، ہماری ذلت کو عزت سے اور ہماری باہمی دشمنی کو بھائی چارگی اور مرحمت میں تبدیل فرما دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس دین کی دعوت دیں جس میں ان کی بھلائی کا راز پوشیدہ ہے۔ انہوں نے ہم کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم اس کام کا آغاز اپنے پڑوس کے لوگوں سے کریں، اس لیے ہم تم لوگوں کو اس دین میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ایسا دین ہے جس نے ساری بھلائی کی باتوں کی تحسین کی ہے اور ان کی قبولیت پر ابھارا ہے، اور تمام برائیوں کو برائی قرار دیا ہے اور ان سے اجتناب کرنے کی تاکید دی ہے۔ وہ اپنے قبول کرنے والوں کو کفر اور ظلم و جور کی تاریکی سے نکال کر نور ایمان اور عدل و انصاف کی روشنی میں داخل کرتا رہا ہے۔ اگر تم ہماری دعوت کو قبول کر لو گے تو ہم تمہارے سامنے اللہ کی کتاب کو پیش کریں گے اور تم کو اس پر قائم کریں گے تاکہ تم اس کے مطابق حکومت کرو، اور پھر ہم تم کو تمہارے حال پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اگر تم نے خدا کے دین میں داخل ہونے سے انکار کیا تو ہم تم سے جزیہ وصول کریں گے اور اس کے بدلے میں تمہاری حفاظت اور حمایت کریں گے، اور اگر تم نے جزیہ دینے سے انکار کیا تو پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یزدگرد حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر غیظ و غضب سے مشتعل ہو گیا اور بولا، میں روئے زمین پر کسی ایسی قوم کو نہیں جانتا جو تم سے زیادہ بدبخت، تم سے زیادہ قلیل التعداد اور تم سے زیادہ غیر منظم و بدحال ہو۔ ہم تمہارے معاملے کو اپنی سرحدی حاکموں کے حوالے کر دیتے تھے جو ہمارے لیے تم سے اطاعت کا عہد لیتے تھے۔ پھر اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اگر تم اپنی تنگ دستی اور مفلسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ادھر آئے ہو تو ہم تمہارے علاقے میں خوشحالی کے واپس آنے تک تمہاری ضروریات کا بندوبست کر دیں گے، تمہاری قوم کے سرداروں کو خلعت سے نوازیں گے اور تمہارے اوپر اپنی طرف سے کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کر دیں گے جو تمہارے ساتھ نرمی کرے گا۔ ارکان وفد میں سے ایک شخص نے اس کی اس بات کا ایسا سخت اور دندان شکن جواب دیا کہ جس کو سن کر اس کے غیظ و غضب کی آگ از سر نو پھر بھڑک اٹھی، اور اس نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، اگر قاصدوں کا قتل غلط نہ ہوتا تو میں تم لوگوں کو قتل کرا دیتا۔ اٹھو اور چلے جاؤ یہاں سے، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور جا کر اپنے قائد سے بتا دینا کہ میں اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے رستم کو بھیج رہا ہوں جو اسے اور تم سب کو ایک ساتھ قادسیہ کے خندق میں دفن کر دے گا۔ پھر اس نے مٹی سے بھری ہوئی ایک ٹوکری لانے کا حکم دیا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ یہ ٹوکری اس شخص کے سر پر رکھ دی جائے جو ان میں سب سے زیادہ معزز ہے، اور انہیں لوگوں کے نگاہوں کے سامنے شہر کے دروازوں کے باہر نکال دیا جائے۔ انہوں نے وفد سے پوچھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ معزز کون شخص ہے؟ حضرت عاصم ابن عمرو رضی اللہ عنہ نے جلدی سے کہا، میں۔ یزدگرد کے آدمیوں نے مٹی سے بھری ہوئی ٹوکری ان کے سر پر رکھ دی اور وہ اسے لے کر مدائن سے نکل گئے، پھر اسے اپنی اونٹنی پر رکھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی خدمت میں لائے اور ان کو اس بات کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان قریب مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا اور ایران کی زمین پر ان کو قبضہ دے گا۔ اس کے بعد قادسیہ کا وہ زبردست معرکہ پیش آیا جس نے ان کی خندق کو مقتولین کی لاشوں سے پاٹ دیا، لیکن وہ لاشیں مسلمان فوجیوں کی نہیں، کسریٰ کے لشکریوں کی تھیں۔ قادسیہ کی شرمناک ہزیمت اور عبرتناک شکست کے بعد بھی ایرانیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے،
انہوں نے اثر نو اپنی منتشر جمعیت کو یکجا کیا اور نئے سرے سے ان کو ترتیب دیا، یہاں تک کہ منتخب اور آزمودہ کار سپاہیوں پر مشتمل ایک بہترین فوج تیار ہو گئی جس کی تعداد 1.5 لاکھ تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایرانیوں کی ان فوجی تیاریوں کا علم ہوا تو انہوں نے بنفس نفیس اس عظیم خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے محاذ جنگ پر جانے کا ارادہ کیا، لیکن ذی رائے اور سربر آوردہ صحابہ نے انہیں اس ارادے سے باز رکھا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ اس زبردست مہم کو سر کرنے کی ذمہ داری کسی قابل اعتماد شخص کے سپرد کر دیں۔ تو پھر مجھے کسی ایسے آدمی کے متعلق مشورہ دو جس کو پورے اعتماد کے ساتھ یہ زبردست ذمہ داری سونپی جا سکے۔ خلیفہ نے فرمایا، امیر المؤمنین، آپ اپنی سپاہ کو ہم سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں لشکر مجاہدین کی قیادت ایک ایسے شخص کے سپرد کروں گا جو 2 فوجوں میں مٹ بھیڑ کے وقت نیزے کی یعنی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ لپکنے والا ہے۔ وہ نعمان ابن مقرن مزنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یقیناً وہ اس مہم کے لیے آپ کا مناسب ترین انتخاب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو لکھا، اللہ کے بندے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے نعمان بن مقرن کے نام۔ اما بعد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایرانیوں کی ایک زبردست جمعیت تمہارے مقابلے کے لیے نہاوند میں مجتمع ہوئی ہے۔ جب میرا یہ خط تم کو ملے تو لشکر مجاہدین کو اپنے ساتھ لے کر اللہ کے حکم سے اس کی نصرت و تائید پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤ، اور دیکھو مسلمانوں کو لے کر کسی دشوار گزار اور تکلیف دہ راستے سے ہرگز سفر نہ کرنا جس سے وہ تکلیف و اذیت میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک ایک فرد میرے نزدیک ہزاروں دینار سے بہتر ہے۔ والسلام علیکم۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین کا یہ خط ملا تو وہ اپنے لشکر کو لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے سواروں کا ایک دستہ ہراول کے طور پر آگے روانہ کر دیا تاکہ وہ راستے میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتا رہے۔ جب سواروں کا یہ دستہ نہاوند قریب پہنچا تو ایک جگہ پہنچ کر ان کے گھوڑے رک گئے۔ سواروں نے انہیں آگے بڑھانے کی بہتری کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ معاملے کی تحقیق کے لیے نیچے اترے تو دیکھا گھوڑوں کے سموں میں لوہے کی گوکھرو چبھے ہوئے ہیں جو کیلوں کے سروں سے مشابہ ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایرانیوں نے زمین پر نہاوند کی طرف جانے والے تمام راستوں میں لوہے کے یہ گوکھرو بکھیر رکھے ہیں تاکہ سواروں اور پیدل چلنے والوں کو نہاوند تک پہنچنے سے باز رکھیں۔ سواروں نے اس صورتحال سے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا اور ان سے خواہش کی کہ وہ اس سلسلے میں انہیں اپنی رائے سے مستفید فرمائیں۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم بھیجا کہ وہ اپنی جگہ ٹھہرے رہیں اور رات کے وقت آگ روشن کریں تاکہ دشمن انہیں دیکھ لیں۔ اس کے بعد بظاہر دشمن سے خوف زدگی کا اظہار کرتے ہوئے پسپائی اختیار کریں تاکہ دشمن ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھیں اور لوہے کے جو گوکھرو انہوں نے بکھیر رکھے ہیں ان سے راستوں کو صاف کرا دیں۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی یہ تدبیر کامیاب ثابت ہوئی۔ ایرانیوں نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا یہ ہراول دستہ ان کے سامنے سے شکست کھا کر پسپا ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو ان راستوں کی صفائی کرنے کے لیے بھیج دیا اور انہوں نے جھاڑو دے کر تمام راستوں کو ان گوکھروؤں سے صاف کر دیا۔ اس کے بعد مسلمان سوار تیزی سے بڑھے اور تمام راستوں پر قابض ہو گئے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ نہاوند کے بالائی حصے کی طرف خیمہ زن ہو گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ دشمن پر اس کی بے خبری کے عالم میں اچانک حملہ کیا جائے، اس لیے انہوں نے اپنے فوجیوں سے فرمایا کہ میں 3 تکبیریں کہوں گا۔ جب میں پہلی تکبیر کہوں تو جو شخص تیار نہ ہو وہ تیار ہو جائے، جب دوسری تکبیر کہوں تو تم میں سے ہر شخص اپنی اپنی تلوار بے نیام کر لے، اور تیسری تکبیر کہتے ہی میں ان دشمنان خدا پر حملہ کر دوں گا، اسی وقت تم لوگ بھی میرے ساتھ حملہ کر دینا۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے پے در پے 3 تکبیریں کہیں اور آخری تکبیر کے ساتھ ہی وہ ایک بفرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کی صفوں پر جھپٹ پڑے۔ ان کے پیچھے ہی مسلمانوں کا لشکر بھی سیلاب کی تیزی کے ساتھ بڑھتا اور پھیلتا چلا گیا، اور پھر دونوں فوجیں باہم ٹکرائیں۔ ان کے درمیان جنگ کی تکچکی تیزی کے ساتھ چلنے لگی اور فریقین کے مابین ایسا خونریز اور ہلاکت آفریں معرکہ چھڑ گیا جس کی مثال جنگوں کی تاریخ میں بہت کم گزری ہوگی۔ آخر کار ایرانیوں کا لشکر بری طرح منتشر اور پراگندہ ہو گیا۔ میدان نہاوند کے تمام نشیب و فراز ان کے مقتولین کی لاشوں سے پٹ گئے اور ان کا خون تمام گزرگاہوں اور راستوں میں بہنے لگا۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ
بن مقرن کا گھوڑا اس میں پھسل کر گر پڑا۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ بھی گھوڑے سے گرے اور شدید طور پر زخمی ہو گئے اور آخر کار زخموں کی تاب نہ لا کر اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی نے علم اپنے ہاتھ میں سنبھالا اور ان کی لاش کو ایک چادر سے چھپا دیا اور ان کی شہادت کو مسلمانوں سے پوشیدہ رکھا۔ جب یہ فتح عظیم اپنے پائے تکمیل کو پہنچ گئی، جس کو مسلمانوں نے فتح الفتوح کا نام دیا تھا، تو مظفر و منصور سپاہ نے اپنے بہادر سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کے متعلق دریافت کیا تو ان کے بھائی نے ان کی لاش پر سے چادر اٹھاتے ہوئے کہا، یہ ہیں تمہارے امیر۔ اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی ہے اور آخر کار انہیں دولت شہادت سے نوازا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔